الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس مناسبت سے مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے واسطے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ جمعہ کے بیانات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور سیرت کے جو مختلف پہلو ہیں اس کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ دوستو، جب کسی کی سیرت بیان کی جاتی ہے تو سیرت نگاری اور سوانح نگاری کا ایک اصول ہے کہ جس کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے اس کی پیدائش سے اس کی سیرت کا آغاز کیا جاتا ہے اور اس کی وفات پر اس کی سیرت اور سوانح کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ سیرت نگاری کا، سوانح نگاری کا ایک اصول ہے۔ لیکن جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیرت نگاری کا یہ اصول یہاں پر ٹوٹ رہا ہے، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز اس کائنات کے آغاز سے ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اختتام آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے پر ختم نہیں ہوتا، اختتام نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی سیرت کا اختتام اس دنیا کے ختم ہو جانے پر اور اس کے بعد عالم حشر و نشر کے قائم ہونے اور مؤمنین کے جنت میں چلے جانے پر ہوگا۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اس دنیا کے اندر تشریف لائے اس دور کو دور جاہلیت، زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ وہ صدی، جس صدی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ جہالت کے، تاریکی کے عروج اور غلبے کی صدی تھی۔ ہر طرف جہالت پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب سب ناکام ہو چکے تھے۔ یہودیت چند رسم و رواج کا نام رہ گیا تھا، اور یوں بھی یہودیت ایک ایسا مذہب ہے جو دوسروں کو اپنے مذہب میں شامل ہونے کی دعوت دیتا بھی نہیں ہے، اور عیسائیت جو بہت بڑا مذہب تھا اس زمانے کا، اور آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان کے ماننے والوں کو عیسائی کہا جاتا تھا۔ لیکن جب سے اس کے اندر تثلیث کا عقیدہ داخل ہوا تھا، ایک میں تین اور تین میں ایک کی بھول بھلائیوں میں وہ پڑے تھے، تو عیسائیت کی شکل بھی بت پرستی اور مورتی پوجا کے مذہب سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی۔
اور جہاں تک ہندوستان کی بات ہے تو اس زمانے میں بدھ مذہب ہندوستان اور وسط ایشیا میں پھیلا ہوا تھا، لیکن اس کی شکل بھی ایک بت پرستی کے مذہب کی تھی۔ اور جہاں تک ہندو مذہب کی بات ہے تو تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 6 صدی عیسوی میں اس مذہب کے اندر بت پرستی اور مورتی پوجا بہت عروج پر تھی، اور ان کے معبودوں کی تعداد کروڑوں میں بیان کی جاتی ہے کہ کروڑوں معبود انہوں نے بنا رکھے تھے۔ اور جہاں تک عربوں کا حال تھا تو ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے، وہ شراب اور جوئے کے عادی تھے، وہ زناکار تھے، وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، عورتوں کی ان کے پاس کوئی عزت نہیں تھی، ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہتا شادی کرتا اور جب چاہتا چھوڑ دیتا، طلاق دے دیتا تھا۔ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو عربوں کے اندر پائی نہیں جاتی تھی۔ اور پھر یہ جہالت اور تاریکی ایسا نہیں ہے کہ صرف عربوں کے اندر محدود تھی، یہ عالمگیر تاریکی تھی، پوری دنیا کے اندر جہالت پھیلی ہوئی تھی، پوری دنیا تاریکی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے حالات میں ضرورت محسوس ہو رہی تھی ایک رہبر کی، ایک مصلح کی، ایک رہنما کی، جو عالمگیر تاریکی کے اندر، عالمگیر جہالت کے اندر ایک عالمگیر چراغ کو روشن کرے۔ لیکن بظاہر نا امیدی ہی نا امیدی تھی، مایوسی ہی مایوسی تھی، اور خواہ مخواہ امید باندھنے کی بھی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اسی زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جو دنیا کے لوگوں نے دیکھا اور سنا، اور اس واقعے کی وجہ سے لوگوں کے دل عربوں کی طرف اور عربوں میں بھی خاص طور پر قریش کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور وہ واقعہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اصحاب فیل، واقع فیل، ہاتھیوں کی تباہی، ہاتھیوں کے لشکر کی تباہی اور بربادی کا واقعہ۔ یمن کے علاقے صنعاء کا ایک گورنر تھا ابرہہ، وہ جب کعبۃ اللہ کی عظمت کو دیکھتا کہ دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے سے لوگ اس کی زیارت کے واسطے اور اس کے دیدار اور اس کے طواف کے واسطے آتے ہیں، تو چونکہ وہ عیسائی تھا، اس نے صنعاء کے اندر جہاں کا وہ گورنر تھا ایک بہت بڑا کلیسا، بہت بڑا گرجا خوبصورت تعمیر کیا، اور مقصد یہ تھا کہ کم سے کم یمن کے لوگوں کو مکہ جانے سے اور کعبۃ اللہ کے دیدار سے روکا جائے، اور وہ میرے خوبصورت گرجا کے دیدار کے واسطے، زیارت کے واسطے آئے۔ عرب چاہے جتنے خراب تھے، ان کے اندر ہزار برائیاں تھی، وہ زانی تھے، شرابی تھے، لوٹ مار کرنے والے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر تھی۔ کعبہ کی عظمت سے کسی بھی طرح وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب یہ گرجا بن کر تیار ہوا تو کسی کنانی شخص نے غصے میں آ کر قضائے حاجت کر کے اس گرجا کو گندا کر دیا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قریب میں کسی نے آگ جلائی اور اس آگ کے شعلوں نے گرجا کو پکڑ لیا اور اس کا ایک حصہ تباہ و برباد ہو گیا۔ جب ابرہہ کو یہ پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا، اس نے قسم کھا لی کہ اب تو میں کعبۃ اللہ کو گرا کر دم دوں گا، اور اس مقصد کو، اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے واسطے اس نے اپنی فوج کا ایک مضبوط لشکر تو ساتھ میں لیا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مضبوط اور طاقتور ہاتھیوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ لیا۔ ایک لشکر ہاتھیوں کا لے کر مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہی یہ سال ہے، روایتوں سے پتہ چلتا ہے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے بالکل قریب کا واقعہ ہے۔ تو بہرحال یہ مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوا، اور مکہ پہنچ کر کعبۃ اللہ اور مسجد حرام سے پہلے ایک جگہ پر اس نے پڑاؤ کیا، وہاں پر اس کا تخت اور تاج سب کچھ لگا۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور اس زمانے میں جو کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال کرنے والے تھے، متولی تھے، حضرت عبد المطلب، ان کے کچھ اونٹ وہاں پر چر رہے تھے۔ جب ان اونٹوں کے بارے میں اسے پتا چلا کہ عبد المطلب کے ہیں، کعبہ کے متولی کے ہیں، تو اس نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو اس بارے میں اطلاع ملی تو وہ ابرہہ سے ملاقات کرنے کے واسطے اس جگہ پر پہنچے، اور ابرہہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب جب اندر خیمے کے اندر داخل ہوئے تو اللہ نے انہیں رعب اور دبدبہ اور خوبصورتی عطا فرمائی تھی، اس کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو گیا۔ خود انہیں تو اوپر نہیں بلایا، لیکن ان سے ملاقات کے واسطے نیچے اتر کر آیا اور نیچے بیٹھ کر بات کی۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا
کہ میرے اونٹوں کو تم نے پکڑ لیا ہے، میں اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے واسطے آیا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خواہ میرے اونٹوں کو آپ نے پکڑا ہے، میرا اونٹ چھوڑ دیجئے، میں چلا جاؤں گا، بس یہی مقصد ہے۔ ابرہہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسا کعبہ کا متولی ہے، اس کو تو فکر یہ ہونی چاہیے تھی، اسے پتا بھی ہے کہ میں کعبہ کو گرانے، کعبہ کو منہدم کرنے کے واسطے آیا ہوں، اور یہ اس کا ذمہ دار ہے، لوگوں نے اسے سردار بنایا ہے، اور یہ کعبہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، اسے تو اپنے معمولی اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ اور اس نے اس بات کا اظہار بھی حضرت عبد المطلب کے سامنے کیا کہ آپ جو ہے کعبہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، آپ کو پتا ہے کہ میں اسے گرانے کے واسطے آیا ہوں، اتنا بڑا لشکر ہے انسانوں کا اور ہاتھیوں کا۔ عبد المطلب نے جو جواب دیا واقعی وہ جواب ہے، یہ یقین ہے، کس طرح کا یقین تھا اللہ رب العزت کی ذات پر۔ ارشاد فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اس کی پڑی ہوئی ہے، اس گھر کا جو مالک ہے اس کی حفاظت وہ خود کرے گا، میری ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ نے حفاظت کر کے دکھلایا۔ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طاقت کو دوسری طاقت سے نہیں لڑواتا، اللہ ہاتھی کا مقابلہ ہاتھی سے نہیں کرواتا، کیونکہ اگر ہاتھیوں کا ایک لشکر ایک جانب ہو اور دوسری جانب ہاتھیوں کا بھی لشکر ہو اور دونوں ہاتھیوں کے لشکر میں مقابلہ ہو جائے اور ہاتھیوں کا ایک لشکر دوسرے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کر دے تو اس میں کون سی خاص بات ہے؟ دو طاقتوں میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے، کوئی ایک ہار جاتا ہے، کوئی جیت جاتا ہے۔ یہاں کوئی اللہ کی بڑائی کو بیان نہیں کرے گا۔ دو مضبوط ملکوں کے اندر مقابلہ ہو اور برابر کی فوج کے درمیان مقابلہ ہو اور ایک فوج جیت جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہاں کہتے ہیں فلاں ملک نے فلاں کو ہرا دیا۔ لیکن جب ایک کمزور کا طاقتور سے مقابلہ ہو اور وہاں کمزور طاقتور پر فتح حاصل کر لے تو وہاں اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ 313 کے معمولی لشکر نے 1000 کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے 313 کے معمولی لشکر سے 1000 کے لشکر کو تباہ و برباد کرا دیا۔ اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھیوں کو نہیں بھیجتا، چاہتے تو ہاتھیوں کا لشکر بھیج دیتے تھے، معمولی پرندوں کو اللہ نے بھیجا، ابابیل کے لشکر کو بھیجا، معمولی کنکریاں ان کے چونچ کے اندر تھی اور ابابیل معمولی پرندوں کے لشکر کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر جرار کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے اندر جب بھی اس واقعے کو بیان کیا جائے گا اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح انتقام لیا۔ ہاتھیوں کا لشکر، انسانوں کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور ابرہہ غلیظ ترین بیماری کے اندر مبتلا ہو کر وہ بھی ہلاک اور برباد ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اس واقعے کی شہرت پوری دنیا کے اندر ہوئی اور لوگوں کے دل عرب کی جانب اور قریش کی جانب متوجہ ہوئے اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ عن قریب کوئی ایسی شخصیت آنے والی ہے جو کعبۃ اللہ کو وہ عظمت دلائے گی، وہ مقام و مرتبہ دلائے گی کہ دنیا کی کوئی دوسری عمارت پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ دوستو، جس طرح بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور جس طرح موسم بہار کے آنے سے پہلے درختوں پر اس کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، کچھ اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہوا۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کے انوارات اور برکات کا ظہور دنیا کے اندر ہونے لگا۔ یہ بڑا واقعہ جسے ارہاس کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے پیش آیا۔ بہت سی ایسی چیزیں پیش آ رہی تھی جو اشارہ کر رہی تھی کہ عن قریب ایسی شخصیت آنے والی ہے جس کی وجہ سے دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہر طرف اس شخصیت کا انتظار تھا، ہر ایک کو انتظار تھا، اس آسمان کو انتظار تھا۔ کس چیز کا انتظار تھا؟ اس ابر رحمت کا، اس بہار جاویدہ کا انتظار تھا۔ اس آسمان کو بھی جس نے زمانہ ہوا، صدیہ ہوا، ایک توحید پرست مسلمان کو نہیں دیکھا تھا، اس ابر رحمت کا انتظار اس روئے زمین کو بھی تھا جس پر اللہ کے نام کا سجدہ نہیں ہو رہا تھا، اس باران رحمت کا انتظار
یتیموں کو تھا جن کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس ابر رحمت کا انتظار بیواؤں کو تھا جن کے دامن پر بیوگی کے سوا کوئی دوسرا داغ نہیں تھا، لیکن اسی داغ کی وجہ سے انہیں معاشرے سے کاٹ کر رکھ دیا گیا تھا، الگ تھلگ کر دیا گیا تھا۔ اس باران رحمت کا انتظار مزدوروں کو تھا، یتیموں کو تھا، بیواؤں کو تھا، ہر ایک کو تھا۔ غرض یہ کہ ہر طرف انتظار ہی انتظار تھا، اور نہ جانے کتنے لوگ اس انتظار میں دنیا سے جا بھی چکے تھے، لیکن پھر بالآخر وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اور 570 عیسوی میں پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں وہ شخصیت دنیا کے اندر آ گئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ وہ بشر آ گیا جو وجہ عظمت بشر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ دوستو، اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں تو اسے سخت ترین آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ہم نے بارہا سنا کہ کس طرح جب اللہ نے انہیں امامت اور قیادت کے منصب پر سرفراز فرمایا تو پہلے کیسے سخت ترین امتحانات لیے۔ اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا جائے اور کس خاندان میں بنو ہاشم کے اندر بھیجا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی 3 شخصیات کا اللہ رب العزت نے سخت امتحان لیا۔ پہلا امتحان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا ہوا۔ عبد المطلب ان کا اصلی نام نہیں ہے، ان کا اصلی نام تھا شیبہ۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو بہت خوبصورت تھے، اور پیدائشی طور پر ان کے بالوں کے اندر چمک تھی، سفیدی تھی، جس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ ان کی جب ولادت ہوئی کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ اکیلے مکے میں رہ گئی، اس لیے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، اس لیے مکہ کو چھوڑ کر اپنے مکے مدینہ جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا وہاں چلی گئی، اور اس بچے کی جو آگے چل کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بننے والے ہیں، اس بچے کی تربیت اور پرورش مدینہ المنورہ میں یثرب میں ہو رہی ہے، قسم پرسی کے عالم میں۔ مکہ کا ایک تاجر تجارت کی غرض سے مدینے سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ بچے تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بچے نشانہ لگاتے ہیں، اکثروں کا نشانہ ان کے نشانے پر لگتا نہیں ہے، لیکن ایک بچہ ہے جب بھی وہ تیر سے نشانہ لیتا ہے تو یہ کہتا ہے میں قریش کا بیٹا ہوں، اور پھر اس کے بعد تیر پھینکتا ہے تو تیر بالکل نشانے پر جا کر بیٹھتا ہے۔ اس تاجر کو تعجب ہوا کہ آخر قریش کا یہاں پر کون ہے؟ لوگوں سے پتہ کیا تو اسے بتلایا گیا کہ اصلاً مکہ کا رہنے والا ہے، اس کا باپ مکہ کا تھا، باپ کے انتقال کے بعد ماں اس بچے کو لے کر یہاں پر آ گئی۔ تو یہ تاجر جب واپس مکہ پہنچا تو شیبہ کے جو چچا تھے ان سے ملاقات کی، جن کا نام تھا مطلب۔ مطلب سے کہا کہ آپ تو بڑی عیش و عشرت کی زندگی یہاں مکہ میں گزار رہے ہیں، آپ کا ایک بھتیجا بھی آپ کو تو شاید معلوم بھی نہیں ہوگا، اور وہ یہاں سے کافی دور مدینے کے اندر یثرب کے اندر قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، آپ کو فکر بھی نہیں، آپ یہاں کے سردار ہیں اور یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو جب پتا چلا تو وہ فوراً یثرب گئے اور اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ جب وہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو سواری میں پیچھے بٹھا رکھا تھا، اور چونکہ مکہ کے کسی آدمی نے پہلے سے اس بچے کو دیکھا نہیں تھا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید مطلب کوئی غلام خرید کر لے کر آئے ہیں، اس لیے عبد المطلب کہا کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔ یہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ اصلی نام لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو گیا اور عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کتنی عظیم شخصیت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ان کے صلب سے ہونے والی ہے، لیکن بچپنا کیسی قسم پرسی کی حالت میں گزر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا امتحان۔ حضرت عبد المطلب کا جب نکاح ہوا تو ایک نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب یہاں دوسرا امتحان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا ہوتا ہے۔ جب 10 بیٹے اللہ نے عطا فرما دیے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے اپنی نظر کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور 10 کے 10 بیٹوں کے نام قرع نکالا، تو قرع سب سے چھوٹے اور سب سے خوبصورت اور سب سے محبوب بیٹے حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔
حضرت عبد المطلب نے انہیں قربان کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے، حضرت عبداللہ کی بہنوں نے کہا کہ نہیں، اس بچے کو جو ہے قربان مت کیجیے، ذبح مت کیجیے، اس کی جگہ پر 100 اونٹوں کو آپ شامل کر لیجیے، 10 اونٹ کو پہلے شامل کیجیے اور پھر اس بچے کا نام ایک طرف رکھیے۔ اس طرح جو ہے پھر قرآن اندازی کی گئی، ایک طرف 10 اونٹ ہیں، ایک طرف جو ہے حضرت عبداللہ ہیں، پھر قرآن نکالا گیا، چٹھی اچھالی گئی تو پھر نام حضرت عبداللہ کا نکلا، پھر 10 اونٹوں کا اضافہ کیا گیا، بار بار نام حضرت عبداللہ کا نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد ایک طرف 100 ہو گئی اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام ہے اور پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر چٹھی اچھالی گئی تو اس میں نام 100 اونٹوں کا نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے اس وقت 100 اونٹوں کو قربان کیا اور حضرت عبداللہ کی زندگی بچ گئی۔ ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں۔ یہ پہلے ذبیح ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، میں ان کی اولاد میں سے ہوں، ان کے بھی ذبح ہونے کا، قربان ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کو بچایا، اس کے بدلے میں دمبے کو قربان کیا گیا۔ اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، وہ بھی ذبیح تھے، ان کے بھی قربان ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کو بچایا اور ان کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا امتحان ہے۔ مدینے کی ایک خاتون حضرت آمینہ سے حضرت عبداللہ نے نکاح کیا، نکاح کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، والد محترم کا پہلے ہی انتقال ہو گیا، اور پھر حضرت آمینہ حمل سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات اور برکات کا ظہور ہو رہا ہے۔ عورتیں عام طور پر جب حاملہ ہوتی ہیں تو انہیں تکلیف کا احساس ہوتا ہے، لیکن حضرت آمینہ کو کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ وہ جہاں چلتی ایسا محسوس ہوتا کہ درخت ان کے اوپر سایہ کر رہے ہیں، بادل ان کے اوپر سایہ کر رہے ہیں، پتھر انہیں سلام کر رہے ہیں۔ زمزم کے کنویں پر پانی لینے کے واسطے جاتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا، دوسری عورتیں جب پہنچتی تو پانی نیچے چلا جاتا، جب تک حضرت آمینہ وہاں کھڑی رہتی پانی اوپر رہتا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کی برکات کی وجہ سے ان سب چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت آمینہ فرماتی ہے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، درد ذہ کا احساس نہیں ہوا۔ اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمینہ نے اس طرح دیکھا کہ میں دیکھ رہی ہوں گویا کہ ملک شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، اور قیصر و کسریٰ کے محلات کے اندر زلزلہ آ گیا۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا، اس کی آگ بجھی نہیں تھی، حیرت انگیز طور پر وہ آگ بجھ گئی، اور کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے جو خوبصورت لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کر گر گئے۔ جب صبح ہوئی، کسریٰ نے کاہنوں کو، معبروں کو بلایا کہ آخر یہ زلزلے کا احساس کیوں ہوا اور یہ کنگرے کیوں ٹوٹ کر گر گئے؟ تو معبروں نے، کاہنوں نے بتایا کہ کوئی ایسا بچہ اس دنیا کے اندر آ چکا ہے جو آپ کے خاندان سے بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو اس نے پوچھا یہ 14 کنگروں کے ٹوٹنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا بادشاہت کا خاتمہ ضرور ہوگا آپ کے خاندان سے، لیکن ابھی نہیں، 14 بادشاہ آپ کے خاندان میں آئیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے خاندان سے بادشاہت کا خاتمہ ہوگا۔ تو کسریٰ خوش ہو گیا، وہ کہنے لگا 14 بادشاہوں کے گزرنے میں تو صدیاں بیت جائیں گی، لیکن تاریخ گواہ ہے صدیاں نہیں بیتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتے آتے 14 بادشاہ گزر گئے، اور وہ عظیم سلطنت جس کا نام سن کر دنیا کانپ جاتی تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سب سے پہلے ابو لہب کی باندی سویبہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور عربوں کا یہ معمول تھا کہ جب بچوں کی ولادت ہوتی تھی تو ان کی تربیت اور ان کی پرورش کے واسطے اور رضاعت کے واسطے، دودھ پلانے کے واسطے دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ مقصد 2 تھے، پہلا مقصد تو یہ تھا کہ دیہات کی آب و ہوا اچھی ہے، ان کی پرورش اچھے انداز میں ہوگی، بچے صحت مند ہوں گے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی زبان کے بارے میں بڑے حساس تھے کہ شہر کی زبان اچھی نہیں ہوتی، دیہات میں رہیں گے تو بچوں کی زبان بھی اچھی ہوگی، فصاحت اور بلاغت ان کے اندر پیدا ہوگی، اس وجہ سے بھی وہ دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے پرورش کرنے کے واسطے۔ اسی زمانے میں بنو سعد سے 10 عورتیں مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوئی بچوں کو لینے کے واسطے کہ وہ بچوں کو لیں اور اپنے علاقے بنو سعد کے اندر جائے۔ وہاں کی عورتیں بہت مشہور تھی بچوں کی
پرورش اور تربیت کے معاملے کے اندر انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں، لیکن وہ خود بیمار رہتی تھی، ان کے شوہر بھی بیمار تھے، ان کے ساتھ جو سواری تھی وہ بھی لاغر کمزور تھی، سب عورتیں ایک ساتھ روانہ ہوئی تھی، لیکن ان کی اونٹنی چونکہ کمزور تھی اس لیے سب سے پیچھے رہ گئی، اور یہ باقی عورتیں پہلے مکہ المکرمہ پہنچ گئی اور مالدار گھرانوں سے بچوں کو اٹھا لیا، کیونکہ بچوں کی پرورش اور بچوں کو دودھ پلانے کی اجرت متعین نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ اگر اجرت متعین کر دی جائے تو پھر اتنا ہی ملے گا، وہاں پر وہ انعام کی حقدار ہوتی تھی کہ اپنی خوشی سے جو جتنا چاہے دے دے، تو جو جتنا بڑا مالدار ہوگا اس سے اتنا زیادہ ملنے کی امید ہوگی۔ وہ عورتیں حضرت عبد المطلب کے گھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی آئیں، انہوں نے پوچھا کہ باپ کیا کرتے ہیں، بتلایا گیا کہ باپ تو ہے ہی نہیں، تو یتیم سمجھ کر انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ جسے یتیم سمجھ کر چھوڑ رہی تھی انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ المکرمہ پہنچی تو دیکھا کہ سارے مالدار گھرانوں کے بچے تو لے لیے گئے ہیں، اب آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہوئے ہیں۔ وہاں پر جب پہنچی حضرت آمینہ گود میں لیے ہوئے تھی، چادر جب ہٹایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کے اندر بیٹھ گئی اور باہر گئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ خالی ہاتھ ہم نہیں جائیں گے، اس بچے کو ہی لے کر جائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے لیا اور حضرت آمینہ سے کہا، اے آمینہ میں نے بہت بچوں کو دودھ پلایا ہے، میں نے دیہاتوں کے اندر اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ نے کہا کہ حلیمہ تم نے دیہاتوں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، میں نے کئی شہروں کا سفر کیا ہے، میں نے شہروں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب موجود تھے، انہوں نے کہا اے حلیمہ تم نے دیہاتوں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اے آمینہ تم نے شہروں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، میں نے ملکوں کا سفر کیا ہے، میں نے ملکوں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے واسطے فرضی انداز میں لوگوں نے بیان کیا کہ ایسے موقع پر اگر حضرت جبرائیل سے کہا جائے کہ آپ بھی کچھ فرمائیں تو حضرت جبرائیل کیا کہیں گے کہ حلیمہ تو نے گاؤں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اور اے آمینہ تو نے شہروں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اے عبد المطلب تم نے ملکوں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، میں نے تو پوری کائنات کا سفر کیا ہے، میں نے پوری کائنات میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت فرمائے تو کیا فرمائیں گے؟ اے حلیمہ تو نے گاؤں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اے آمینہ تو نے شہروں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اے عبد المطلب تم نے ملکوں میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اے جبرائیل تم نے کائنات میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، میں نے اتنا خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ خوبصورتی کا عالم ہے جس کو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ عربی کی جو ملاحت ہے، جو خوبصورتی ہے، کتنا بھی اس کا اردو میں ترجمہ کر لیا جائے، وہ انداز جو حضرت حسان نے اپنایا ہے ان کی جو کیفیت ہے اور وہ جو بتلانا چاہتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ بعض اردو شاعروں نے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں میں انس چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک عورتیں نہ جن سکی انسا ہنسی کوئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم ہے۔ حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور حضرت آمینہ سے پوچھا کہ آپ نے کوئی نام سوچ رکھا ہے؟ حضرت آمینہ نے کہا کہ ہاں ایک نام ہے احمد۔ احمد کے معنی ہے اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، کہ اس سے پہلے کسی نے اتنی تعریف نہ کی اور اس کے بعد بھی اتنی تعریف نہ کرے کوئی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے بھی ایک نام سوچ رکھا ہے اور وہ نام ہے محمد، کیونکہ جب سے اس بچے کی ولادت ہوئی ہے جس نے بھی اس بچے کو دیکھا خوش ہوا اور تعریف کی، اور محمد کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے کہ اس سے پہلے کسی کی اتنی تعریف نہ کی گئی ہو اور اس کے بعد بھی کسی کی اتنی تعریف نہ کی جائے۔
بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے شوہر کے ساتھ اس لاغر اور کمزور اونٹنی پر سوار ہوئی، اور وہ بنو سعد کی پہلے جو عورتیں آئی تھی، جو قافلہ تھا وہ پہلے روانہ ہو چکا تھا، یہ کمزور اور لاغر اونٹنی اب اس نے سفر کرنا شروع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ لاغر اور کمزور اونٹنی نے اتنی تیزی سے سفر کیا کہ ان عورتوں کے برابر پہنچ گئی۔ جب ان عورتوں نے دیکھا کہ حضرت حلیمہ تو اتنی بعد میں روانہ ہوئی، ہم تو ان سے بہت پہلے روانہ ہو چکی تھی، اور ہماری سواریاں طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، تیز چلنے والی ہیں، اور ان کی سواری تو لاغر ہے، کمزور ہے، آہستہ چلنے والی ہے، تو تعجب میں پوچھا، اے حلیمہ کیا تم نے سواری کو بدل لیا ہے؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا، نہیں، میں نے سواری کو نہیں بدلا، میں نے سوار کو بدل لیا ہے، اور جب سواریوں کے سوار بدلتے ہیں تو سواریوں کے انداز بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر جب پہنچی تو پہلے جب روانہ ہوئی تھی تو گھر میں جو بکریاں تھیں وہ بھی کمزور تھی، کیونکہ کھانے پینے کے واسطے کوئی چیز نہیں تھی، چارہ اور غلہ نہیں تھا، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھے۔ لیکن جب دوبارہ پہنچی تو دیکھا کہ ساری بکریاں وہاں پر تندرست نظر آ رہی ہیں، فربا نظر آ رہی ہیں، اور سب کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دودھ نکالنا شروع کیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے، خود پیا، اپنے شوہر کو پلایا، اپنی بچی کو پلایا، اور سب سیراب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پر بڑے ہونے لگے، آپ کی پرورش ہونے لگی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بڑے ہو گئے اور بولنے کی عمر کو پہنچے تو اس وقت ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حلیمہ نے اپنی بیٹی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، جن کا نام روایتوں کے اندر آیا ہے شیمہ تھا، ان سے کہا کہ آج تمہارے والد کی طبیعت خراب ہے، آج وہ بکریاں چرانے کے واسطے نہیں جا سکیں گے، تم آج بکریوں کو لے کر جاؤ۔ شیمہ کہنے لگی، نہیں، میری ایک شرط ہے، یہ قریشی بچہ جو ہے اسے بھی میرے ساتھ بھیج دیں تو میں بکریوں کو لے کر جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ بہت پریشان ہوئی، یہ کیسی بچی ہے، وہاں جا کر بکریوں کو سنبھالے گی یا بچے کو سنبھالے گی؟ لیکن وہ ضد کرنے لگی تو حضرت حلیمہ نے وجہ پوچھا تو شیمہ نے جواب دیا کہ ایک دن چپکے سے اس قریشی بچے کو میں جنگل میں لے کر چلی گئی بکریاں چرانے کے واسطے، تو وہاں میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ میں اس بچے کو لے کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی، اور یہ بکریاں جو بہت سرکش ادھر ادھر بھاگ جاتی ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ انہوں نے جو ہے غذا کھائی اور جو ہے چارے کو چرا، اور اس کے بعد سب کے سب آ کر بیٹھ گئی بالکل سامنے، اور وہ بھیڑیا جو ہماری بکریوں کا دشمن ہے وہ ہماری بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا، میں اپنے قریشی بھائی کو دیکھ رہی تھی اور یہ بکریاں بھی قریشی بھائی کو ہی دیکھ رہی تھی، اس لیے مجھے بہت آسانی ہو جائے گی، بکریوں کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑے گا، اس لیے اس قریشی بچے کو بھی ساتھ میں بھیجے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ 4 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے، بہت سے واقعات پیش آئے کہ اگر ان کو بیان کیا جائے اور سنا جائے تو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر فدا ہو جائے کہ کیسا انداز تھا، کیسا زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 سال ہوئی تو پہلی مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو فرشتوں نے چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر اس کو صاف کیا اور دھلا اور انوار و حکمت کو بھرا گیا۔ یہ واقعہ جب پیش آیا حضرت حلیمہ پریشان ہو گئی اور اپنے اس قریشی بچے کو لے کر حضرت آمینہ کے پاس پہنچی اور ان کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کا حق ادا کیا، کس طرح خیال رکھا، یہ سیرت کے واقعات اور سیرت کے موضوعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ صرف واقعات کو سن لیا جائے؟ اصل مقصد ہے سبق حاصل کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی محمد بن عبداللہ کی حیثیت ہے، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں ہے، لیکن ان 4 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، بعد میں کس طرح حق ادا کیا۔ غزوہ حنین میں بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، 6000 قید ہو کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم بھی فرما دیا،
صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ قیدیوں میں ایک خاتون ہیں جو کہہ رہی ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو، میں ان کی بہن ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عبداللہ اور آمینہ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میری تو کوئی بہن نہیں ہے، انہیں بلاؤ۔ جب انہیں بلایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نظر میں پہچان نہ سکے، کیونکہ کہاں 4 سال کی عمر میں دیکھا تھا اور کہاں اب ایک لمبا زمانہ تقریباً 50 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے۔ حضرت شیمہ نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آپ کی بہن ہوں اور میں آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی اور لوریاں دیا کرتی تھی۔ روایتوں میں ان لوریوں کے الفاظ تک موجود ہیں کہ میں آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی، یا اللہ ابقی لنا محمدا، کہ اللہ ہمارے لیے محمد کو ہمیشہ باقی رکھنا۔ اور دیکھو اللہ نے کس طرح میری دعا کو قبول کیا کہ آپ کو وہ مقام وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ کی وہ بہن جو آپ کو گود میں کھلاتی تھی آپ کی قیدی بن کر حاضر ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، اپنی نبوت کی چادر کو ان کے واسطے بچھا دیا اور کہا تشریف رکھیے۔ وہ وہاں پر بیٹھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ میرے پاس رہنا چاہیں میں آپ کی کفالت کروں گا، اور اگر آپ جانا چاہیں تو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ آپ کو روانہ کروں گا۔ حضرت شیمہ نے کہا نہیں میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ہدایہ اور تحائف کے ساتھ ان کو روانہ کیا۔ جب کچھ دور چلی گئی، روایتوں کے اندر ہے پھر واپس پلٹ کر آئیں اور کہنے لگی اللہ کے رسول اگر میں ایسے ہی واپس چلی گئی تو میری قوم کے لوگ کیا کہیں گے کہ محمد سے تمہارا ایک رشتہ تھا اس لیے تم قید سے چھوٹ کر آ گئی اور اپنے علاقے والوں کا اور دوسرے قیدیوں کا کچھ تم نے خیال نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر 6000 قیدیوں کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ کس وجہ سے؟ اس رضاعت کے رشتے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6000 قیدیوں کو آزاد فرما دیا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سب کے سب اسلام کے دامن میں آ گئے۔ وہ 6000 قیدیوں کو آزاد کیا گیا تھا۔ بعض روایتوں میں اس کی دوسری وجہ بیان کی گئی ہے، لیکن بعض روایتوں میں یہ وجہ بیان کی گئی ہے۔ ذرا تصور کیجئے آج ہمارے نزدیک رشتوں کا کیا عالم ہے، بھائی بھائی میں اور بیٹے اور باپ میں کس طرح لڑائیاں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دودھ کے رشتے کو تو رشتہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند دن 2 یا 3 دن حضرت صہیبہ کا دودھ پیا تھا، لیکن کس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جو ابو لہب کی باندھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے اس وقت تک ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، ہدایہ اور تحائف بھیجتے رہے۔ جب مدینہ چلے گئے کوئی بھی مکہ جانے والا ملتا تو حضرت صہیبہ کے واسطے کچھ نہ کچھ ہدیہ اور تحفہ بھیجتے، اور فتح مکہ کے موقع پر جب 10,000 صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، کیسی خوشی کا موقع ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی اپنی رضائی والدہ حضرت صہیبہ کو نہیں بھولے۔ پوچھا کیا صہیبہ زندہ ہے؟ لوگوں نے بتلایا ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے بیٹے مسرور زندہ ہیں؟ فرمایا گیا نہیں ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آج باحیات ہوتے تو میں ان کے